اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 110 اور 111، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی بربادی اور اس کا باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اس شخص کی ران کے یا کندھے پر مارا جسے حدیث بیان کر رہے تھے، اور فرمایا، یہ بات اسی طرح برحق ہے جیسی تمہاری یہاں موجودگی اٹل ہے۔ یثرب سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور اس کی بربادی سے مراد اس کا اپنے باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، عظیم جنگ، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال، یہ سب چیزیں 7 ماہ میں ہوں گی، یعنی 7 مہینے میں ہوں گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کرنا، اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافہ کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کو عمدہ حالات میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھینس مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھا لیں گے۔ بیت المقدس کی آبادی کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آخری زمانے میں خلافت وہاں منتقل ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ فرمایا تاکہ ہم وہاں سے مال غنیمت حاصل کر سکیں، لیکن ہم وہاں سے کوئی مال حاصل کیے بغیر ہی لوٹ آئے، البتہ تھکن اور مشقت ہمارے چہروں سے عیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت زار دیکھ کر ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، انہیں میرے حوالے نہ فرمانا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں، اور نہ ہی انہیں ان کے نفسوں کے سپرد فرمانا کہ یہ عاجز ہو جائیں، اور نہ انہیں لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ دوسروں کو ان پر ترجیح دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، یا انہوں نے کہا کہ میری کھوپڑی پر اپنا ہاتھ رکھا، اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم یہ دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں منتقل ہو جائے تو اس وقت زلزلے، پریشانیاں اور بڑی مصیبتیں قریب آئیں گی۔ اس دن قیامت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی جتنا یہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ گزشتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وَخَرَابُ یثرب خروج الملحمہ سے مراد وہ عظیم معرکہ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا، اور اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے۔ اسے ملحمہ اسی لیے کہا جائے گا کہ اس میں قتل و خون ریزی بہت ہوگی۔ اس معرکے کے بعد قسطنطنیہ کی فتح عمل میں آئے گی۔ آج کے زمانے میں یہ استنبول کا شہر ہے جو کہ ترکی کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ پھر فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، ہندوستان اور پاکستان اور تمام مسلمان جہاں بھی بسنے والے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔